بہت عرصہ پہلے ایک بے آب و گیا وادی میں ایک ماں اور بیٹے کی آزمائش اللہ کے ایک عظیم معجزے کا سبب بنی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر مکہ کی ویران وادی میں چھوڑ دیا۔ یہ وادی ایسی تھی جہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی سایہ اور نہ ہی زندگی کا کوئی نشان۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے مشکل دن گزارنے کا عزم کیا، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے رونا شروع کیا تو ان کا دل ماں کی محبت سے بے قرار ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا شروع کیا۔ ہر بار وہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک پہنچتی، اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی اور دعا کرتی کہ اے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ 7ویں چکر کے بعد جب وہ مایوس ہو کر اپنے بیٹے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے پانی جمع کیا اور خوشی سے کہا زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ یہ وہ چشمہ تھا جو آج بھی لاکھوں لوگوں کو سیراب کر رہا ہے اور جس کی تاثیر قیامت تک قائم رہے گی۔ کئی صدیاں گزر گئیں لیکن زمزم کا چشمہ نہ خشک ہوا اور نہ ہی اس کی تاثیر میں کوئی کمی آئی۔ مکہ مکرمہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا روحانی مرکز بن چکا تھا، جہاں لوگ زمزم کا پانی پینے اور اسے اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے لے جانے آتے تھے۔ جدید دور میں جب سائنس نے کائنات کے رازوں کو کھوجنا شروع کیا تو کئی ماہرین نے زمزم کے پانی کی خاصیتوں پر تحقیق کی کوشش کی۔ امریکہ میں مقیم ڈاکٹر سارہ احمد، جو پانی کے مختلف اقسام پر تحقیق میں مہارت رکھتی تھیں، زمزم کے پانی کے بارے میں سن کر حیرت میں مبتلا ہوئیں۔ ان کے ایک ساتھی نے انہیں ایک بوتل میں زمزم کا نمونہ لا کر دیا اور کہا یہ پانی مکہ سے لایا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانی معجزاتی ہے۔ سارہ، جو صرف سائنسی حقائق پر یقین رکھتی تھیں، اس نے پانی پر تجربات کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ معلوم کر سکیں کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ زمزم کے ابتدائی نتائج نے سارہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ پانی کی کیمیائی ساخت عام پانیوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ انہیں اس پانی کی اصلیت سمجھنے کے لیے مکہ جانا ہوگا۔ سارہ نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، جہاں وہ پہلی بار مسجد الحرام میں داخل ہوئیں۔ خانہ کعبہ کی عظمت اور زائرین کی عقیدت نے ان کے دل پر ایک گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے زمزم کا کنواں دیکھا اور اس پانی کو اپنے ہاتھ سے پیا۔ جیسے انہوں نے پہلا گھونٹ لیا، انہیں ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ یہ وہ تجربہ تھا جس نے ان کے دل میں سوالات کے ساتھ ساتھ حیرت بھی پیدا کر دی۔ وہ جان گئیں کہ یہ پانی صرف ایک جسمانی تاثیر نہیں رکھتا بلکہ اس میں ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ سارہ نے زمزم کے پانی کے نمونے اپنی لیبارٹری میں بھیجے اور ان پر تفصیلی تحقیق شروع کی۔ تجربات سے یہ ثابت ہوا کہ زمزم میں موجود معدنیات کی مقدار دنیا کے کسی بھی دوسرے پانی سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں کیلشیم، میگنیشیم اور سوڈیم جیسے اجزاء قدرتی طور پر موجود ہے جو انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ زمزم مکمل طور پر جراثیم سے پاک تھا، جبکہ عام پانیوں کو فلٹریشن اور کیمیکل کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ اس کی مالیکیولر ساخت اس قدر منفرد تھی کہ وہ خلیات کو تیزی سے بحال کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سارہ کو اندازہ ہوا کہ یہ پانی صرف ایک قدرتی چشمہ نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے۔ تحقیق کے دوران سارہ نے کئی ایسے لوگوں سے ملاقات کی جنہوں نے زمزم کے پانی کے ذریعے معجزاتی شفا پائی تھی۔ ان کہانیوں نے ان کی تحقیق کو مزید تقویت بخشی۔ فاطمہ، ایک مصری خاتون جنہیں دل کی سنگین بیماری لاحق تھی، ڈاکٹروں نے ان کے علاج سے انکار کر دیا تھا۔ وہ مکہ مکرمہ آئیں اور زمزم کا پانی پینے کے ساتھ ساتھ دعا کی۔ چند مہینے بعد ان کے دل کی بیماری مکمل طور پر ختم ہو گئی اور وہ صحت مند زندگی گزارنے لگیں۔ علی، پاکستان کا ایک کسان جس کا بیٹا ایک حادثے کے بعد معذور ہو گیا تھا، زمزم کے پانی کی تاثیر پر ایمان رکھتے ہوئے مکہ آئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو زمزم کا پانی پلایا اور اس سے غسل کرایا۔ کچھ ہی مہینوں بعد ان کا بیٹا دوبارہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ رایان، ایک امریکی کینسر کے مریض جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا، زمزم کے پانی سے معجزاتی طور پر صحت یاب ہوئے۔ ان کی بیماری کا خاتمہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ پانی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے۔ زمزم کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے سارہ کے دل میں روحانیت کی چنگاری جاگ اٹھی۔ وہ جو پہلے صرف سائنس پر یقین رکھتی تھیں، اب اس پانی کے روحانی پہلو کو بھی سمجھنے لگیں۔ مکہ میں گزارے دنوں نے ان کی زندگی بدل دی۔ ایک دن خانہ کعبہ کے سامنے انہوں نے اپنی زندگی کی پہلی دعا کی، اے اللہ رب العزت، اگر یہ پانی واقعی تیری رحمت کی نشانی ہے تو مجھے بھی سکون عطا فرما۔ یہ دعا
उनके दिल को ऐसी खुशी और सुकून से भर गई जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की। सारा ने अपनी तहकीक दुनिया के सामने पेश की। एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ज़मज़म के पानी की कीमियाई और रूहानी खासियतों पर रोशनी डाली। उनके नताइज ने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा, ज़मज़म का पानी साइंस और रूहानियत दोनों का बेहतरीन इम्तिजाज है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की एक ज़िंदा मिसाल है जो हमें यह सिखाती है कि कुछ मौजज़ात साइंस से मावरा होते हैं। सारा, जो पहले साइंस की दीवानी थी, अब एक मोमिना बन चुकी थी। ज़मज़म के पानी ने उन्हें ये सबक दिया कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ साइंस की बुनियाद पर नहीं समझी जा सकती। उनका ईमान मजबूत हुआ और वो एक नई ज़िंदगी गुजारने लगी। ज़मज़म का पानी जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से फूटा, आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की अलामत है। ये पानी ना सिर्फ जिस्मानी शफा देता है बल्कि रूहानी सुकून भी फराहम करता है। सारा की कहानी इस बात का सबूत है कि मौजज़ात आज भी मौजूद हैं और वो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत पर यकीन करने की दावत देते हैं। ज़मज़म का मौजज़ा एक ऐसी कहानी है जो इंसान को उसके ईमान, साइंस और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करती है।